علم الکلام کے ماہر کہاں ہیں؟ یاسر پیرزادہ 28 جنوری 2024۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ملک کا پہلا شراب خانہ کھولا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا اسلام ہے جو برادر اسلامی ملک میں اپنایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ماضی والا اسلام ٹھیک تھا تو پھر اب شراب خانے کا اجازت نامہ کس شریعت کے تحت جاری کیا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں جس قسم کی تعویلیں دی جاتی ہیں ان کا خلاصہ اگر کیا جائے تو اس قسم کا ہوگا کہ یہ اسلام نہیں بلکہ آمریت اور ملوکیت کے ماڈل ہیں جو برادر ممالک میں رائج ہیں۔ وہاں بادشاہ کا کہا ہوا حرف آخر ہے، جبکہ اسلام میں اللہ کا حکم چلتا ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ شراب اگر اسلام میں حرام ہے تو اسے کسی شاہی فرمان کے ذریعے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کے لیے اگر پردے کا حکم ہے تو اسے بے یک جنبش قلم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ عورتوں اور مردوں کے اختلاط کی اگر دین میں ممانعت ہے تو کوئی عالم دین اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ان جوابات سے مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو یہ باتیں سننے کے بعد مزید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر برادر ممالک میں دین درست طریقے سے نافذ نہیں ہے تو کیا ایران، افغانستان اور پاکستان میں صحیح طور پر نافذ ہے؟ اس سوال کے جواب میں مزید تعویلیں تراشی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بھی اسلام کی اصل تصویر نہیں۔ تاہم اصل تصویر کیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا اور نہ اس بات کا تسلی بخش جواب دے پاتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی اسلام اپنی اصل شکل میں نافذ نہیں تو ایسا کیوں ہے؟ میرا موضوع یہ نہیں کہ اسلام کی درست تعبیر کیا ہے، کہاں نافذ ہے، کیسے نافذ کی جا سکتی ہے، اس پر پھر کبھی اظہار خیال کروں گا۔ آج موضوع یہ ہے کہ سوالات کے تسلی بخش جوابات کیوں نہیں ملتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو علم الکلام کے ماہر تھے؟ کہاں گئے وہ عالم دین جن کا بیان سن کر دل مطمئن ہو جاتا تھا؟ اور کہاں ناپید ہو گئے وہ حکماء جو اپنی گفتگو سے ہمیں مسحور کر دیتے تھے؟ کیا معاشرے میں کوئی دانا اور صاحب علم باقی نہیں رہا، یا پھر نوجوان نسل کی بے چینی اور اضطراب اتنا بڑھ گیا ہے کہ عہد حاضر کے علماء کی باتوں سے ان کی تشفی نہیں ہوتی؟ اس ایک مثال ملاحظہ ہو، ایک مشہور دانشور ہے جن کی فین فالوئنگ گجر خان سے لے کر ملک کے چاروں کونوں تک پھیلی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ دین کیوں ضروری ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ دین کیوں ضروری ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ دین کو نہیں مانتے تو آپ ایک برے کاروباری ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ بڑی مختصر سی دنیا ہے، آگے خرب سال کی نا ختم ہونے والی زندگی ہے جس کا سودا آپ یہاں 60-70 سال میں کریں گے۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے لیے مستقل جہنم کا انتخاب کریں گے تو مجھے کوئی شوق نہیں کہ آپ کو قائل کروں کہ آپ خدا کو ضرور مانیں، مگر ایک انسان کے طور پر اگر آپ تاجر پیشہ ہیں یا دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو سب سے بنیادی بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس مختصر زندگی خاطر میں خرب کی دائمی زندگی کا سودا نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ محترم دانشور کا بیان تو اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مگر ان کی بنیادی دلیل یہی ہے کہ جو انہوں نے دین کی حمایت میں بیان کی، جو بات انہوں نے کی وہ بلیز پاسکل نامی فرانسیسی ریاضی دان اور فلسفی آج سے 400 سال پہلے کر چکے۔ اس کی دلیل کو پاسکل ویجر کہا جاتا ہے۔ اس دلیل سے 10ویں جماعت کا بچہ تو شاید مطمئن ہو جائے، مگر سوچنے سمجھنے والے نوجوان کو اگر آپ یوں قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ الٹا مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا۔ پاسکل ویجر میں کئی سکم ہیں۔
پاسکل کیونکہ کیتھولک تھا، اس لیے اس نے فرض کر لیا کہ قیامت والے دن مسیحی خدا ہوگا، جبکہ دنیا میں خدا کے ماننے والے سینکڑوں مذاہب ہیں۔ یہ دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ اس میں انسان سے درخواست پوشیدہ ہے کہ اگر تم دل سے خدا کو نہیں بھی مانتے تو کوئی بات نہیں، صرف یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم مانتے ہو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر ہمارے حکماء کے پاس نوجوانوں کے لیے اس قسم کا علم الکلام ہی بچا ہے تو پھر دین کا خدا سے خدا ہی حافظ ہے جدید سائنسی دور میں علم الکلام کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے۔ مذہب سے متعلق سوالات تو صدیوں پرانے ہیں جن کے جوابات بھی موجود ہیں، مگر سائنس نے گزشتہ 100 برسوں میں جو انقلاب برپا کیا ہے اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ سائنسی انقلاب نے پہلے سے پرانے نظریات کو ملیامید کر دیا ہے، مافوق الفطرت اشیاء کے تصور پر کاری ضرب لگائی ہے۔ انسانوں کے جنسی رجحانات پر سائنسی تحقیق ہوئی ہے، جس کے بعد اب ہم جنس پرستی کو لعنت نہیں سمجھا جاتا۔ اس طرح کلوننگ، سروگیسی، سپرم ڈونیشن اور جینیٹک انجینئرنگ نے ایسے چکرا دینے والے مسائل کو جنم دیا ہے جن کا حل ابھی مغرب کے پاس بھی نہیں۔ اسی لیے فی الحال اس قسم کی سائنسی پیش رفت قابو میں ہے، کہیں اس پر قانون سازی جاری ہے اور کہیں اس کے اخلاقی پہلو زیر بحث ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 150 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جب انسان کے جینز تبدیل کر کے نیا انسان تخلیق کیا گیا تو کیا اس وقت ہمارے حکماء اس قابل ہوں گے کہ اپنے علم اور دانش کے بلبوتے پر اس پیچیدہ صورتحال میں سوالات کے جوابات دے سکیں؟ اگر ہماری حکمت کا یہی حال رہا جو آج ہے تو ہم بنیادی سوالات کے جوابات بھی ایسے نہیں دے پاتے کہ جن میں نوجوان نسل مطمئن ہو جائے، تو 100 سال بعد جو نسل پیدا ہوگی اس کی تشفی کیسے ہوگی؟ آج ریاض میں شراب خانہ کھل رہا ہے، یہ شراب خانہ کابل میں کیوں نہیں کھل رہا؟ آج کے حکماء اس سوال کے جواب سے شروعات کریں، شاید پھر ہم کہیں پہنچ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔